کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی۔ میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے۔ اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں۔ بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں، آئے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ تو بتا دو۔ آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ آئے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے، ایلا من تترکنا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے، ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ، الہ من تترکنا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا،
اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِذَن لَا يُضِيعُ اللَّهُ أَبَدًا۔ اے ابراہیم، میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی، رسوائی تو آئے گی۔ اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا، 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا، اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ستو ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے۔ کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ میں ماں ہوں، 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے، جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا۔ میں پیاسی ہوں، 2-4 دن رہ سکتی ہوں، لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو، تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اپنے بچے کو لٹاتی ہے، کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے، اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے، اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ اس پہاڑی پہ چڑھ کر، اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، عید کا بقرعید کا چاند۔ وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے، شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی اللہ کے بندے رہتے ہوں، اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے۔ وہ جس امید کے ساتھ گئی، اس کی امید پوری نہیں ہوئی۔ پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے، لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ اس نے اس بستی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، چلے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں ادھر پانی ملتا ہو، یا اس بستی کے، اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو۔ وہ وہاں سے چلتی ہے، کچھ دیر رک کے چلتی ہے، سلو چلتی ہے، اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے، تیز دوڑتی ہے، پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے۔ وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے، 2-3 بار سلو دوڑتی ہے۔ صفا سے مروہ جاتی ہے، لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے، نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے۔
لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے، شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں۔ بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7۔ پھر مروہ سے صفا پر نہیں آئی، 7 چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا، تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ الہ العالمین، تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا ہسبینڈ، میرا شوہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کے حوالے۔ الہ العالمین، میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الہ العالمین، میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ میرے پتی کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے، اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو، اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے۔ اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا، پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ آئے جبریل جاؤ، جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو، اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ابراہیم، ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگی، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر کے بند ہو جائے گا، تو سمیٹ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی پانی تو بہتا جا رہا ہے، وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم، عبرانی زبان کا لفظ زم زم، ارے کہاں جا رہا، رک رک رک۔